الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ عزیز طلبہ، آج ہم بنی اسرائیل اور یہود قوم کے بارے میں معلوم کریں گے۔ بنی اسرائیل کسے کہا جاتا ہے اور پھر ان میں سے یہود کون ہیں؟ تو اس طور پر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، انہی میں سے اولو العزم پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں پرورش پائے اور باب المقام میں عراق میں آپ رہا کرتے تھے۔ وہاں پر سے آپ اپنے دین کی خاطر ہجرت کیے تو ملک شام فلسطین کی طرف آپ کی ہجرت رہی، اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں رہی، اور آپ ملک شام فلسطین کی طرف ہجرت کیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک اہلیہ تھی بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عرصے تک اولاد نہیں ہوئی، پھر اولاد ہوئی تو پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے، پھر بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسحاق علیہ السلام تولد ہوئے۔ چنانچہ ان حضرات کی پیدائش فلسطین کا شہر رہا، فلسطین کا ملک رہا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں فرزندان پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور بی بی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ابھی دودھ پینے والے تھے، آپ نے مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا، اور آپ بی بی سارہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو بی بی سارہ کے فرزند ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہے، ان سے ایک فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے کے لیے آپ نے اپنے فرزندوں سے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے عہد لیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹوں سے، جو کل 12 بیٹے بتلائے جاتے ہیں، ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کی اور حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کی پروردگار کی عبادت کرنے کا عہد لیا۔ اس طریقے سے دین ابراہیمی چلتا رہا، اور دین ابراہیمی میں حضرت اسحاق علیہ السلام بھی رہے، اسماعیل علیہ السلام بھی رہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی رہے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بتلایا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بتایا جاتا ہے۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ کے، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ، عبداللہ کے آتے ہیں، جو عبرانی زبان میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زبان تھی، اسی زبان میں نام کو رکھا گیا، اور اس کے معنی عبداللہ کے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کے کل 12 فرزند ہوئے۔ کتنے بچے تھے؟ 12 لڑکے ہوئے حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کو۔ ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ رہا، اور آپ کا قصہ بھی اس قدر جدائی پر اور اس قدر درد و تکلیف پر رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان لیا تو ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لیا۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے اولاد میں پیغمبر رہے، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزندوں کو اسرائیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین پر رہے، اور یہاں تک بنی اسرائیل کا آغاز یعقوب علیہ السلام کے بعد سے ہوا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ قوم پیدا ہی ہوئی ہے تو حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے بنی اسرائیل کے نام سے وہ قوم پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں اس قوم میں کچھ نا اتفاقیاں بھی آ گئے، اور ہر ایک قوم ایک قبیلے کی طرح پھلتی پھولتی بڑھتی گئی، اور اس طریقے سے اتنے بڑھ گئے کہ ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پیغمبر بنا کر بھیجا جو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر تھے، اور حالت یہ تھی یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے فرعون کے چنگل میں پھنسے ہوئے اس کی غلامی میں تھے اور اس کی غلامی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ حد درجے یہ ہو گیا کہ فرعون ان پر ظلم کیا کرتا، ان کے بچے جو پیدا ہوتے ان کو مار ڈالا کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا کرتا۔ اس طریقے سے وہ اپنی خدمت کے لیے بنی اسرائیل کو غلاموں کی طرح استعمال کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ بنی اسرائیل کی رہائی ہوئی، فرعون سے ان کو نجات ملی، فرعون کو ہلاک کر دیا گیا، غرق کر دیا گیا، اور فرعون کے ملک و مال کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کرم نوازی بھی کی اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کیا کہ ان کو فضیلت بھی بخشی اور ان کو دنیا کی نعمتیں بھی دی۔ لہٰذا اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور بھی پیغمبر رہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہوتے ہیں وہ بھی بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر رہے، اور اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں ہوئی، البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دیگر انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے رہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کو بھیجا اور بنی اسرائیل کی ہدایت کی اور بارہا ان کو ہدایت سے جوڑے رکھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد میں بھی بنی اسرائیل میں پیغمبر آتے گئے، اور انہی پیغمبروں میں سے جو پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف آتے تھے ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہے، اور آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہے۔ تو بنی اسرائیل کی طرف آنے والے پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ پیغمبر رہے، اور ان کے علاوہ بھی اور پیغمبریں آئے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا، اور انبیاء علیہ السلام ان کی طرف آتے گئے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کی طرف پیغمبر رہے، اور آپ کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند ہوتے ہیں وہ بھی بنی اسرائیل ہی کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اس طریقے سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ کرم نوازی کی کہ ان کے پاس کئی انبیاء علیہ السلام آتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے سامان فراہم کرتے رہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتے رہے۔ اب ان میں ہم جب دیکھتے ہیں تو جہاں پر ہم کو آسمانی کتابوں کی معلومات حاصل ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بھی رسالے رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بھی رہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بھی رہے۔ اسی طریقے سے جو آسمانی 4 بڑی کتابیں جانی جاتی ہے، ایک ہے تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ بھی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف تورات کو نازل فرمایا جس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی نور بھی تورات کو بنا کر بنی اسرائیل کو عطا کیا، تو بنی اسرائیل کی طرف آنے والی ایک کتاب تورات ہوئی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام بھی فلسطین ہی میں آئے، اور آپ وہاں سے ان پر بادشاہت کیے، اور اس قدر کیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً پوری دنیا پر آپ کی بادشاہت رہی۔ لہٰذا سرزمین فلسطین کو یہ شرف حاصل رہا کہ پوری دنیا پر وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی ہے، تو یہ اس سرزمین کا احترام بھی رہا ہے، اہتمام بھی رہا ہے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس میں رہے ہیں جو پوری دنیا پر بادشاہت کیے۔ تو داؤد علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی گئی وہ کون سی کتاب ہے؟ زبور شریف۔
زبور شریف بھی بنی اسرائیل ہی میں اتاری گئی اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ زبور گئے۔ اس طریقے سے یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نعمتیں بھی دی تھیں اور ان کو کتابیں بھی دی، ان کو انبیاء علیہ السلام بھی دیے، مگر ان کا رویہ کیا رہا؟ انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے، ایک وقت کے لیے، تو وہ بچھڑے کی پرستش کرنے لگے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سے عہد و پیمان لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ تم کو تورات دی جا رہی ہے، اس پر قائم رہو اور اس کا ذکر کرتے رہو۔ چنانچہ انہوں نے اس کا بھی عہد شکنی کیے اور تورات کی بھی مخالفت کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ یہودی قوم ایسی قوم رہی ہے کہ جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ تبارک کے نام سے آسمان سے اتاری جاتی بھونے ہوئے پرندے ان کے پاس آتے، وہ کھاتے، اور دوسری چیز بھی آتی منہ جو کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس میں ان کو یہ حکم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کریں اور بھروسہ کریں اور اس کو جمع کر کے نہ رکھیں، مگر اس قوم نے کیا کیا؟ نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جو غذا ان کو دی جاتی تھی اس کو کھائے نہیں بلکہ اسٹور کر کے جمع کر کے رکھنے لگے۔ اس کی وجہ سے وہ رزق ان کے اوپر اترتا تھا، اس کو ناقدردانی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرے کہ ہم کو ایسی چیزیں ہونا چاہیے جو ترکاری ہو اور ککڑی ہو اور پیاز ہو اور مسور کی دال ہو، ایسی چیزیں ہونا چاہیے، اس کا مطالبہ کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اس اچھی غذا کو جو تیار شدہ تم کو مل رہی ہے اس کو چھوڑ کر جو ادنا کم درجے کی غذا ہے اس کو چاہتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کہ تم فلاں مصر میں شہر میں جاؤ، وہاں پر تمہارے لیے جو تم مطالبہ کر رہے ہو، ترکاری ہونا اور پیاز ہونا اور مسور کی دال ہونا، ککڑی ہونا، ایسی چیزیں تم کو دی جائے گی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ مانگ بھی پوری کی۔ اس طریقے سے یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ کی فضیلت بھی رہی، اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل و کرم بھی کیا، ان کو رزق بھی دیا اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے تربیت بھی کی، مگر ان کا رویہ کچھ ناروا رہا، اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیے اور انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیے۔ یہ بھی ان کا ایک شناخت رہی کہ بنی اسرائیل میں ایسی بھی قوم پیدا ہوئی جو اپنے پیغمبروں کا قتل کیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کرداروں کو دیکھتے ہوئے یہ حکم فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پہ ذلت، ذلیل ہونا ان پر مقدر کر دیا گیا ہے کہ وہ ذلیل خوار ہوں گے، اور والمسکنۃ، اور ان پر بھکمنگی اور بھکمری غربت طاری کر دی گئی، اور وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ لے کر پلٹنے والے رہے۔ تو اپنے پروردگار جو محسن رہا، نعمتیں کرتے رہا، انعام کرتے رہا، ان کو نوازتا رہا، ان تمام چیزوں سے انہوں نے یہ نتیجہ لیا اور یہ رد عمل دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے، اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے اور انبیاء علیہ السلام کا قتل کرتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ نافرمانی کرتے جاتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا میں یہ 3 عذابوں کو مسلط کیا۔ ایک تو ان کو ذلیل و خوار کر دیا گیا، دوسرا ان پر بھکمری اور بھکمنگی کو، غریب ہونے کو لاد دیا گیا، اور تیسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ تو اس طریقے کے ان کے اعمال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب بھی فرمایا۔ تو یہ جو ان کا کردار ہے
قدیم زمانے سے ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کا ہے، اور چونکہ ان کی تربیت کوئی صحیح نہیں ہوئی تھی، فرعون کے پاس ہوئی تھی تو ایک غلامی بھی ان کے اندر مسلط تھی، پھر اس کے بعد ان کی یہ تربیت کے باوجود یہ ناز و نخرے بھی رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا کرتے۔ چنانچہ جب ان سے ان کے پیغمبر نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم قتل کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نکلو، تو وہ کہنے لگے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا پروردگار جا کر لڑیں، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ اس طریقے سے ان کی نافرمانی، سرکشی، سربلندی رہی، جو اپنی ضد پر اور ہٹ دھرمی پر اور نافرمانی پر اڑے رہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذابوں کو مسلط کیا۔ چنانچہ اسی بنی اسرائیل کی قوم میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس قوم کی طرف جو دریا کے کنارے رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرتا ہے، تو ہفتے کے دن تم مچھلی کا شکار نہیں کرنا، روکا گیا۔ ان میں 3 گروہ ہو گئے، 3 پارٹیاں ہو گئے۔ ایک یہ ہوا کہ بعض شیطانی ورغلے میں آ کر یہ کام کیے کہ ہفتے کے دن جب وہ شکار سے رک جاتے ہیں تو مچھلیاں پانی کی سطح پر آ جاتی اور کثرت سے مچھلیاں دکھائی دیتی، تو ان کے لیے ایک امتحان کا باعث ہو گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کی شیطان کے بتلانے کے بعد کہ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے چھوٹی چھوٹی نالیاں کھودے، اور نالیاں کھود کر حوض بنائے، ان حوضوں تک ان نالیوں کا راستہ رکھا، اور یہ تدبیر کی کہ جب مچھلیاں خوب آ جائیں گی ہفتے کے دن تو پانی کے ذریعے سے وہ حوضوں میں آ جائے گی، جب وہ حوض میں آ جائے تو اس کا راستہ روک دیا جائے گا۔ اس طریقے سے مچھلی حوض میں پڑی رہے گی، اس کو ہفتے کا دن چھوڑ کر دوسرے دن نکال لیا جائے گا۔ یہ ایک تدبیر انہوں نے کی اور اس پر کارگر بھی کیے۔ دوسرے لوگوں نے ان کو نصیحت کی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا، پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے پاس آئے گا۔ یہ ایک قوم کہہ کر ان سے علیحدہ ہو گئی۔ دوسری قوم یہ رہی کہ ان کے اس عمل کو برا تصور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی یہ نافرمانی کر رہے ہیں اور ان پر عذاب آئے گا، لہٰذا ہم ان سے کنارہ کش کرتے ہیں، کہتے ہوئے انہوں نے ایک دیوار اٹھائی اور دیوار کے اس پار وہ رہنے لگے اور اس نافرمان قوم سے ہٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور فرمایا فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس طریقے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نازل کیا، اور وہ عذاب نازل ہونے کے بعد وہ سب بندروں میں تبدیل ہو گئے، جن کی تعداد تقریباً 12,000 بتلائی جاتی ہے، جو بندروں میں تبدیل کیے گئے۔ اور جب ان کے ساتھی جو خاموش دیوار اٹھا لے کر ہٹ گئے تھے، وہ جب دیوار پھلانگ کر دیکھتے ہیں تو ان کے پورے ساتھی بندر بن چکے ہیں۔ اب وہ آئے تو وہ بندر آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھنے لگے، اپنے رشتہ داروں کو پہچاننے لگے، مگر ان کا رشتہ دار اپنے بندر رشتہ دار کو کہاں پہچانتا۔ لہٰذا 3 دن وہ رہے، اس کے بعد میں سب ہلاک کر دیے گئے، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت بھی کی اور ان پر عذاب بھی نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے ان کی سرکشیوں میں سے جو بڑی بڑی سرکشیاں ہیں وہ یہ ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہود بنی اسرائیل کیا کیے، تورات میں جو کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھے تھے، رکھے تھے، ان کی ہدایت کا سرچشمہ بنایا تھا، اس میں سے بعض کلمات کو بدلتے گئے اور وہاں سے ہٹاتے گئے۔ چنانچہ اس میں بتلایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان پر ایمان لانا یہ بھی تورات کا حصہ بھی تھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ تعلیم تھی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، کہ اللہ تعالیٰ نبی امی وہ پیغمبر کو جو ان پڑھ قوم میں آئے ہیں ان کو مبعوث فرمائے گا، جس کو وہ پاتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کی علامتوں کو بھی تورات اور انجیل میں ذکر کیا تھا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے پیشانیوں پر سجدے کا اثر ہوگا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ان کی مثال ہے، تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی دی ہے، اور اپنی اپنی قوموں کو یہ تلقین بھی کیے ہیں کہ جب نبی آخر الزمان، آخری پیغمبر آ جائیں تو تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان کے دین پر قائم رہنا۔ اس طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات رہی۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور مدینہ منورہ میں آپ دین کی دعوت دینے لگے اور لوگ مسلمان ہوتے گئے، تو اہل کتاب میں سے بھی جو صحیح علم رکھنے والے تھے تورات کا، اور تورات کے علوم میں سے، تورات میں نشانیاں پڑھ چکے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نشانیوں کو دیکھ کر وہ ایمان لاتے گئے اور ایمان لا کر اپنی اصلاح کرتے گئے۔ چنانچہ ان سے جو عہد لیا گیا تھا وہ عہد انہوں نے پورا کیا کہ آخری زمانے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان کے دین پر قائم رہنا۔ چنانچہ انہی میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، اور دیگر کئی صحابہ ہیں جو تورات کا علم رکھتے تھے اور تورات میں سرکار کی نشانیوں کو پڑھ رکھے تھے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت ایمان دینے کے بعد ایمان لایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی رہے، والنصارى، اور وہ جو نصرانی عیسائی رہے، اور وہ لوگ جو ستارہ پرست رہے، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان کا اجر عطا کرے گا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر بتلا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان پر یہ لازم ہے کہ جو ان کی کتابوں میں بھی ایمان لانے کا ذکر تھا وہ ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کریں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کے لیے نافرمانی کا سبب ہوا، ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جو کفر کیے، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر بھی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر بھی، دونوں کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو جو اپنے پیغمبروں کی تعلیمات پر کاربند نہیں رہے اور کفر کیے، تو کفر کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت کو بھی وارد کیا ہے، اور ان کے لیے لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے کوئی رحمت حاصل ہونے والی نہیں ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی فرمایا کہ جو ہم نازل کیے ہیں قرآن میں سے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے ہدایت میں سے اور واضح چیزوں میں سے بیان کیا اور اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، بتلاتے نہیں ہیں، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو اور فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اس طریقے سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی لعنت ان پر شامل فرمائی۔ تو وہ تورات کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کیے یا اللہ تعالیٰ کے آیات کا انکار کیے، کفر لازم آیا، ایسی قوم بھی ہوئی۔ دوسرا اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مسخرے چالے کرتے اور ان کی تعظیم بجا نہیں لاتے، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا یہ بھی ان کا جرم رہا، بدکاری رہی، ان کی بدبختی رہی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پر قائم نہ رہنا، یہ بھی ان کی بددیانتی بدبختی رہی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کلمات کو بدل دیتے اور جو حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو چھپا دیتے، یہ بھی ان کی
بددیانتی رہی، اس طریقے کے ان کے جرم رہے، اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا سماعون للکذب، جھوٹ کے بہت سننے والے، خوب سننے والے ہیں، لہٰذا جھوٹ کو رائج کرنے والے وہ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سود کھانے والے بھی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روکا تھا، یہ بھی ان کے اندر بیماری پائی جانے لگی۔ اس طریقے سے یہ ایک ایسی قوم بن کر ابھری جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے کتراتے رہے۔ یہ ان کی بدبختی اور کافرانہ عمل رہا، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی دھتکارے گئے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجب سزا اور سزاوار ہوں گے، چونکہ وہ ایک آسمانی کتاب اور آسمانی دین کا کلمہ پڑھنے والے رہے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا، اور جزیہ لے کر ان کو اسلامی مملکت میں رکھنے اور مسلمانوں کے برابر حقوق دینے کے بھی احکام صادر فرمائے۔ یہی وہ یہود و نصارہ ہے جن کا یہ زعم تھا، یہ گمان تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بنایا اور نصرانی بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تمام باطل دینوں سے کٹے ہوئے، کوئی باطل مذہب کی پیروی کرنے والے نہ تھے، اور سیدھے سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور عبادت کرنے والے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، یہود ہو یا نصرانی ہو، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی دین کی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر ان میں یہ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے شرک بھی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کی بی بی مریم کو اس طریقے سے کہنے والے بھی ہوئے ہیں۔ تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر تردید کی اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تمام باطل دینوں سے ہٹ کر ایک سیدھے دین پر رہنے والے تھے۔ اس طریقے سے ان کے دعوے کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسترد کر دیا، اور پھر فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، یہ پیغمبر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تابعداری کرنے والے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کا بھرا بھر کر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے اور تمام باطل دینوں سے کٹے ہوئے ہیں اور دین حنیف کے ماننے والے ہیں، اس بات کی تصدیق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کی تصدیق کی۔ تو اس بات میں بھی ان کو بتلانا یہی ہے کہ تم اے یہودیوں اور اے نصرانیوں، تمہاری تعلیمات اور کتاب کے عمل کے خلاف جا رہے ہو۔ تمہاری بدبختی تو یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جسے تمہارے درمیان رحمت بنا کر بھیجا، تمہاری گمراہی سے نکالنے کا سبب بنا کر بھیجا، ایسے پیغمبروں کے ساتھ تم نے مذاق کیا اور سرکشی کیے اور ان کا قتل و غارتگی بھی کیے۔ اس طریقے سے تمہارے یہ اعمال رہے ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قیامت تک کے لیے ذلت کو باندھ رکھا کہ ذلیل رہیں گے اور رسوا ہونے والے رہیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت اور رسوائی کا اعلان بھی کیا ہے۔ لہٰذا جو یہود و نصارہ ہو یا ستارہ پرست ہو یا جو کوئی بھی ہو، ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا، ان کا ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول رہے گا۔ اور اس طور پر یہ بھی بتلایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبوت کے اعلان کے بعد کوئی بھی اگر انکار کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نعمتوں کا، جنت میں جانے کا حقدار نہ ہوگا۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ تعالیٰ نے بقا بخشی اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فلن يقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے تو وہ اس سے قابل قبول نہ ہوگا۔ اور یہ قوم جو یہود بن کر ابھرتی ہے، ان کی اب سے ہی یہ بدعملی نہیں رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کردار میں بھی انہوں نے بدعملی کی، جس میں یہ بھی بتلایا گیا کہ وہ یہود ہی کا قول بتلایا گیا ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ فقیر ہے، محتاج ہے، ہم بے نیاز ہے کہہ کر انہوں نے دعویٰ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ کہہ کر یہ جواب دیا کہ تمہارے اوپر بھک منگی اور غربت لاد دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول کر خرچ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی اور فرمایا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ تو ایسی بدترین قوم اس بنی اسرائیل میں سے ابھری ہے جو سخت دل بھی رہے اور بے پرواہ بھی رہے اور عہد و پیمان کو توڑنے والے بھی رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی حد تک بھی انہوں نے بدگمانی کی، بدگوئی کی، بدکرداری کی اور کفر و ضلالت میں رہے ہیں، ایسی یہ قوم رہی ہے۔ تو ان کے لیے صحیح طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں سے سرکار کی نشانیوں کو دیکھتے اور ایمان لاتے، تو ان کے اوپر یہ لازم تھا کہ وہ ایمان لائے اور اپنی کتاب پر بھی عمل کرے، مگر وہ اپنی کتاب کے بھی منکر رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی انہوں نے بدگمانی کی، لہٰذا کل بنی اسرائیل کو برا نہیں کہا جائے گا، ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لائے اور ان میں سے انبیاء علیہ السلام بھی نکلے ہیں۔ تو جو بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والے، لعن طعن کرنے والے، عہد شکنی کرنے والے، بدعملی کرنے والے ہیں، وہ بدترین قوم ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ فی الحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔